الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان وہ 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت دا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے، وہ ماں دے شکم جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ایک دوسرے دے الٹ دو شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزیں ہی ہو رہا ہے، عورت چیزیں ہی ہو رہا ہے، مگر یہ دو پردے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جی میں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جی جعلہ نسب و سحرا۔ ایک پاسے وہ تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں چ جمیا ددیال بس سحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشے پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں، نکاح ہوندے، سسرالی۔ اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا، پانی دی ایک بوند ہے، دو چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پردے آپس چ اینے جڑے ہیں، جعلہ نسب و سحرا۔ کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے جوائے وکان ربک قدیرا۔ رب اللہ ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے، ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہوں نے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے۔ پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے، فاطمہ حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتاں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دیاں دی خامد ام کلثوم دے رقیہ دے، انہاں دا بیان ہوندا، خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے لے آدھے، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت کٹ ہے، اور وہ خامن دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہڑے کر ہوندی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نامکمل چھڑتا جائے، سارا تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامن دا تذکرہ بھی آنا چاہیے۔ زینب ایڈا پیارا نام ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی، بسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی اور جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ حال کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ، توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہوں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے، ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو۔ زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شاجرن حسن المنظر طیب الرائحہ۔ زینب اس پودے نوں کہا جاتا جنوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں۔ یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نو معطر کر۔ زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی دی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نام نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت بھرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ
حالہ دا بچہ جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو العاص ہے۔ ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے۔ جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر کا نام آتا شاید ہی کوئی دس سکے، نام نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نام پیچھے گم ہو گیا۔ نام لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نام عرب رکھ لیں گے سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام اصلی نام لقیت۔ حضرت خدیجہ کے سکے پاندے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ کے بارے حدیث پاک آتا بھی رسول اللہ اسلام تو پہلے کی گل کری سی موڑ دی۔ ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ جی خواہ مخواہ بندے کو چمٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہاں۔ مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن اور اقبال آتا جنہیں عورت کو نوکرانی سمجھا انہیں قرآن کی حکمت ایک حرف ہی نہیں سیکھا، انہوں قرآن کا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے کی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ اتر رہی پرتا، بیوی ہے تو فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے، پرچا ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے، گھر والی نہ کتنا ورتائی تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، جنہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کی، میری امانت میں کی برتاؤ کی؟ فرمایا جنہیں انہوں عورت کو نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین کا حصہ نہیں ملیا، اور اسلام نو سمجھ سکے، بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ السلام فرمایا 3 بھیناں یا 3 بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پالیا، دوزخ والوں پردہ ہو گئی۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ 2 ہی، فرمایا ہاں دعاں کا بھی حال، ایڈی قدر بتائی۔ تو زین حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے بھانجے دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نے دے۔ یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا۔ 2 داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا۔ یہ بہت دیر نہ مسلمان ہوئے، جا کے جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے، انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا بھائی ہوں جان تو تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دیو، خواہ مخواہ تسی جنگ سڑتے مسلط کی، کتوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تمہیں ہوں خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی قائم تھے، بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڈیاں گئیں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ 4 جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بالعاص بقرادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بالعاص ہی نہ بنا رہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی ہیں کہ جدوں مکے والوں نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو العاص نے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها رقۃ شدیدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نے دولت تک نہیں سی آਉਣੀ، پتھر دل نہیں سی اور فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ دے اندر جذبات سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو ویکھیا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رق لها رقۃ شدیدہ، حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال ان رأيتم ان تتركوا لا سيرها وتردوا عليها الذي لها، اللہ دے رسول آخیا بھائی تہاڈی مرضی ہے، اے جمہوریت، اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور موڑ دے کیا اعتراض کرنا سی، مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے سی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندیا مرضی نہیں کرتا،
اتنے ہوں ایک فرد واحد کی ساری امت نو ہکی پھردا آندا میں ہی اکلے کول جمیا باقی سب بیوقوف مت جدھر میں ہکا انہوں جا نبی تو ود گئے اللہ نے نبی علیہ السلام نے آخیا مشورہ لیا کرو مشورے تے عمل کریا کرو نبی علیہ السلام فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینو ابو العاص نو رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا انہوں واپس کر دیو تے تہاڈی بھائی پسند ہے اگر نہیں چاہتے تہاڈی مرضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی انہاں آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک بچی کی نشانی واپس کرو رہا بعد پھر بہت دیر بعد کی گل مکہ فتح ہونے تو پہلے کی گل مسلمانوں کا ایک لشکر اسی طرح گشت کر رہا سی کہ ابو العاص ابن ربیع جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے یہاں دا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا مدینے لائے یہ نہیں قابو آیا مگر پھر ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو العاص نو رہا کیتا اس وے وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے ہن مکے جا کے میرے بھیج دی چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا جھوٹا نہیں نکلیا جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا بھرا نو نال ٹوریا مکہ مدینہ شریف نو بھیج دیا اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی جدوں مال دا جڑا مسلماناں چھین لیا ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر اس وے حضرت زینب نے ارسل الی ابو العاص ابن ربیع خذی لی امان من ابیک کہن گا میری ہن خیر نہیں ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا مگر رہا کافراں چ نا ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا بچا نہیں ہونا اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لے لا کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا بے ابو العاص نو کچھ نہیں کیا دے فخرجت فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس رسول کریم علیہ السلام اسے فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکلیاں سر کڈیا باہر فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو العاص نماز دے دوران ہی انہاں اعلان کرتا بھی میں رسول اللہ دی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نو میں پناہ دیتی ہے کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ حضور نے جدو سلام پھیریا قال ایھا الناس انہ لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے انہوں نے کہا ہاں سنی حضور نے فرمایا رب گواہ دے بے میں بھی ہونی تو جدوں آواز سنی زینب دی مینوں پتہ لگا مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی جی میں مرضی تھوڑے سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہا جی مرضی رسول نو رب بنا پھر رب رب ہے جدوں اللہ دسے میں عرشاں دی گل دسے نہ دسے کوئی بھی گل حضور فرمایا انہ لا علم لی بہذا مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا جدوں تسی سنیا ادوں ہی میں سنیا زینب نے پناہ دیتی الا وان یجر المسلمین ادناہم تے اسلام تے ایک ادنا آدمی بھی جڑا نا بھاویں عورت ہے یا غلام ہے وہ کسی نے پناہ دے دے سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر پیش ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ہے وہ تواڈے سارے دے علم تے تے جے پسند کرو تے مال انہوں واپس دے دیو لوگوں نے مال بھی واپس دے دیتا ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا بڑا مرد نکلیا اور بعد انہیں وجہ بیان کی مکے چلا گیا مکے جہاں جہاں مال دے کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا مگر اتنے اسلام دا اعلان کر رہا تسی آخنا کہ قیدی ہویا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا تے نالے میں مالدار نے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا اپنے اپنے پیسے سنبھالو تے ہن میرے تے کوئی نہیں نہ کوئی دباؤ تے نہ مینوں کسی قسم دا خطرہ میں اسلام لایا تے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے ادنا ہی بیٹھیاں انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت زینب نو یہ حوالے کیتا کوئی نیا نکاح نہیں کیتا جے چاہے مسئلہ ہے امام ابن قیم نے ثابت کیتا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیاؤندے وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کبھی بھی یاد ہے اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہتا
ان جو اگر چاہے بھی میں نکاح نواں کر لینا ہے تو اس پچھلے نکاح کا دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح جی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام دے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نا علی سی۔ اس علی دے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں۔ اج کل جڑیاں کتاباں ہے یزیدی ٹولا لکھ رہا، پلیت اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیتا جو علی زندہ رہا، وہ بھی گاں اولاد ہوئی، ایویں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تھوڑے سامنے واضح کیتا حوالے نا بے رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ تو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہیں دے کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلاں، اس عمر نہیں پہنچا دینا، پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص بن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لا هذا الحلم وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف ولا راحلۃ یوم الفتح۔ اس طرح کرتے بھی کتاب چو لکھ لیندے ہیں، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں اگوں چھڑ دیو بے اگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا سی تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ الطبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ یہ اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، یہ بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو گیا، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں نے مشہور ہے، بے خانہ کعبے دی چھت تو انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نام مرادہ نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا، کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، اے حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی، اے چڑھیا کھانے کا بھی چھت اس گرا، اے یزیدی ٹولا جڑا میں ایڈا دشمن، اسے تو میں نے پتا بھی انہوں نے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی اور دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے ہے، کوئی علی بن ابی العاص نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، تے حضرت علی دی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہون دی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے دی سی کہ جے مسلمان جڑے سی نا تھوڑے جیسی وہ زمانے دی لکھی، صحیح وہ بھی نہیں، فتح مکہ دی گل نہیں ہے، وہ زمانے جب رسول اللہ تھا تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں دی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20 ہے الفتح الربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بھی بالکل چھلنیاں لگیاں جتے ہر شے پرکھی گئی ہے، کیڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے، حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد من کی بھی فضحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، تے میرے کندھے تے چڑھ گئے۔ حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا میرے کندھے تے چڑھے، فضحب تو لیانا دا بھئی میں چارہ کیتا بھی اٹھاں، فرا منی ضعفن فنزل، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے۔ وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسد علی منکبی، کہنے کہ تو ہن میرے کندھے تے چڑھ، قال فسجدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام کے مبارک کندھے تے چڑھیا، قال فنہض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فانه یخیل الی انی لو شئت لنلت فوق السماء، اس وقت مینوں بالکل اس طرح ہی خیال آتا سی بغیر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا۔ حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت تے چڑھ گیا، وعلیہ تمثال و صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بڑا بت سی، مورتی سی تانبے کی بنی، فجعلت ظاہر و یمین و شمال و بین یدیہ من خلفی، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا،
حتی استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک ذہن، حضور نے فرمایا سر دے تھلے نوں، فقذفت بھی میں سر انہوں سر دیتا، فتکسر ٹوٹ گیا، کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے، ثم نزلت، پھر میں اتر آیا، فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پہ، توارہنا بالبیوت، گھراں سے لکدے بہنانا مکانات تو چوری لک کے چلیے، خشیت نہیں القانا احد من الناس، اس ڈر تو بھئی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے ساڈے بت نہ کیتا۔ مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بے کسی ادوں دا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی، ویکھ رہو جدو امام احمد نے لکھیا، پر مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی، نہیں یہ بھی ضعیف۔ ابی مریم، ابو مریم سکھی کو نے سنی، مجہور، بالکل جھوٹا۔ حضرت علی تو روایت کر رہے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی نہ فتح مکہ دی ہے، مکہ شریف پہلے زمانے دی لکھی سی، مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں۔ یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک اور صحابی کا سلسلہ بھی بابرکت نال جڑ گیا، بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملن گیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چ اللہ نے سورہ تکویر تک کیا ہوا ہے، ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا کہ انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا، اینا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے، ناراضگی کہ یہ تے خبیث اس لائق بھی نہیں بھی انہاں نال گل کیتی جائے، اسی اس زمین دبی بچی نوں پوچھاں گے کہ کس گناہ تو ماری گئی، تو ہی پتر بول کے دس بجے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بھی تینوں ظالم مار دے، بچی نوں پوچھاں گے وہ کو بڑواواں گے، انہاں دے منہ تے بول ہن ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، کیوں انہاں نے ایڈا بے شرمی دا خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سورے بننے، نسب مسیرا، دادے ہونے سورے ہونے میری رحمت ہے، سورہ فرقان پڑھی، برا کرنا لگ پہ کوئی جوائی بنوں گا سر، غریبی تو بھی کئی مار دے مگر وہ تھوڑے سی، چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں، ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کوئی سوڑا کھاؤ گا، ہوں بھی کسی نے ساڑا کہنا ایک گاڑی بنی ہے نا جہارت پر ہو، حالانکہ ساڑا گاڑی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا لی، جو دی بہن تیرے نکاح دے کوئی گاڑی ہے، گاڑی سمجھ عزت دی شاید سی، حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی دا باپ ہونا یا دا بھرا ہونا یہ عزت ہی کر، تیرے اور ایڈے رشتہ دار کو عزت کر، ادب کر، مگر ظالمہ نے ایک جرم بنا لیا، گالی بنا لیا۔ یہ پڑھدیاں اے صحابی دے قصے کئی چیزاں ایسیاں ہون گیاں جڑے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعہ دے نال بڑا ربط ہے، اور جدوں دارمی شریف جس واقعہ نوں پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ دیاں سور اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کدی نہیں روئے، اور لوگوں نے آکھیا اس صحابی نوں میں تو رسول اللہ نوں بہت دکھ دیتا، کیوں اینا غمگین کیتا، حضور نے آکھا کوئی نہ روکو، انہوں نے آکھا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہوندی، حضور روندے گا کی نہ اس بندے دا، یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی، انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلاں دے پیارے بن، اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے اور علیحدہ کتاب اے 5 جلداں الغابہ جلد ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد، قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم جب میں آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر، رسول کریم نے ویکھدے آکھیا خیمیاں جننے لوگ آباد ہے، باقی دے شہراں دے واسطے خیمیاں چ رہن والے جننے خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہاں دا، یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا، یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں چ رہن والے لوگوں کے، وہ قبیلے کا ایک آدمی حنف ابن قیس نہیں، انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم کہ حلم تو کد کو سیکھیا، در گزر جڑی ہے غصے نوں پی جانا جذبات نوں کنٹرول کر رہے سبق کتوں سیکھے، آنا بھی بڑا سردار اچا آدمی ہے، قال من قیس ابن عاصم، اور کہاں گا ساڑھے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی سی، میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا، پڑھ گیا میں نا انسان ہوں دل ہی نہیں منتا بھی اتنا بھی آدمی کو ہو سکتا، در گزر
اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آخیا اللہ کے رسول مینوں کو نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہویا کر۔ پھر پوچھا، بار بار کہی گیا کہ غصہ آ گئی زیادہ اسے تو تباہی ہوتی، جذباتی ہو کے گولیاں چل جاندیاں، غصہ پی جا۔ پہلوان اور نہیں جڑا کشتی کسی نو ڈگے، جدو غصہ آوے اسے اپنے آپ کو قابو رکھ۔ تو آخر فرماتے میں رأیت یومن قائدا بفنائے داری، کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے قبیلے دے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی، محتبم بحمائل سیفی، اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا سی، یحدث قومہم، اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چو تقریر کر رہا سی، اذ اوتیا برجل مکتوب، اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے سی، گرفتار کیتا سی، آخر مقتول، اور دوجا مریا بندہ لے آئے، اے دلان تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جے جذبات تے قابو پاؤں تے اگا کیوں لگن، ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا، وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک، سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی، پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا، قال فواللہ ما حل حبۃ ولا قطع کلام، آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد ٹنگئی پائی سی وہ چھڈی، کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہا کہ نہ اپنی گل ہی بند کی، تقریر اسی طرح کرتا رہا۔ فلما تم التفت الی ابن اخیہ، جدوں گل پوری کر رہی تو پھر بھتیجے ول رخ کیتا، کوئی غصے چ نہیں آ، قال یا ابن اخی بئس ما فعلت، کہنے لگا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت برا کیتا، اسمت بربک، ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کیتی، وقطعت رحمک، اپنے رشتہ داری دا کوئی خیال نہ کیتا، وقتلت ابن عمک، اور اپنے چاچے دے پتر نو تو قتل کرتا، ورمیت نفسک بسہمک، تے اپنے آپ ہی تو تیر ماریا، کوئی بیگانہ سی جنوں ماریا، اپنا ہی بندہ، وکللت عددک، اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹا دتا، اے دونوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا، دونوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی، اپنے ثم قال لابن له آخر قم یا بنی ابن عمک، اپنے دوسرے بیٹے نو جگہ پرا قتل ہوا سی کہ وہ اپنے دوجے پت نال اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نو فہلا کتاب آؤ، کھول دے دا یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر، باواں چھڑ دے دیاں، ووار خاکا تے جا جا کے پرا نو دفن کر، کفن دفن کرو، وسوکل امک میات من لبدیات ابنہا، اخیر کرتی ہے نے بھائی کیسے ابن عاصم نے کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دے، یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا یہ بھتیجے نے کی دینا ہے، نالائق نے غلطی کر لی، میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے، فینا غریبہ، وہی بیچاری نو صدمہ ہویا، پلے نو دیت دیتی خون باہ، پوت نو آکھا جا کے بیٹے نو اپنے پرا نو دفن کرو، انہوں اینا ہی کیا بے نالائقہ تو اپنے پرا نو ہی مارنا سی، کیوں اپنے قبیلے لائقہ، اے توان فاندا میں کیس کولو حلم چکے، جب وہ دی بردباری ویکھی تو دا حوصلہ ویکھیا اتھوں، اور آنف نو بھی دنیا نے منیا، صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاری دنیا سردار مندی سی، قبیلہ بنی میں یہو جا بندہ کہنا جب میں اپنے سردار نو ویکھیا اینا حادثہ گزر گیا، صرف انہوں نالائق نو سمجھایا تو اپنے بندے نو ایک نو مار کے کمی کرتی، دفن کراتا کولوں دیت جڑی سی دے، وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہی اسلام چ کم دے ہوندے، دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن والے ہوندے، نہ وہ کفر دا ہی کوئی سنوارتے ہیں تے نہ اسلام دی آ کے کھون کھوندے، بالکل ایک گل ٹھیک جے، سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ ہون ہوندے کم دے ہے، جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے، تے جنہاں نے بناونا کوئی چھڈی وہ کی ہے کافر رن تک کیوں نہ کرنا، تے مسلمان ہو کے انہاں کیڑا کھون کھونا، کیس دا کی حال لکھیا امام ابن اثیر فرماؤندے کفر دے زمانے چ اپنی عقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب نو حرام کر رہے، جو پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجمع فخر کر رہے سی میں انہیں گلاس پینا، کیس نے ادو ہی اپنے آپ سے شراب نو حرام کر کہ نہیں شراب نہیں پی، اے تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا اے سرکاری اسپتال ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد کمال لیا ہوں پینڈا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہویا گیا، پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی کھڑا بوئے گے مکان دا پتہ نہ لگے،
تو نمازی جڑے سے وہ مسجد میں جان پھر انہوں نے نمازیاں ایک نوں پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سی تینوں کو پتا، انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان۔ عیسائیوں نے اس حکومت نام مراد نے پرمٹ دیتے ہیں، وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں ساڈے مذہب جی حرام ہے، وہ جان چھڑاؤندے ہیں کہ سانوں کیوں بدنام کر دے، کہڑا سارا دین شراب نو حلال کردا نہیں، وہ کمبخت اپنی کمائی کرتے ہیں، محلے بنے عیسائیوں دے پیندے مسلمان انہوں دے جاندے تے پی جاندے۔ مگر کیس دا ویکھو او بیٹے مرے تے بھی تسی ویکھ لیا بندے چننے ہوندے ہیں، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر چ کم دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے ہیں۔ شراب حرام کرتی کٹ تو کرتی، دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا۔ اللہ نو کی تکلیف ہے دے لوگ پیندے جی صرف جوس ہے، جوس کا دا نہ مرادو نہ کو پتہ رہ جاندہ، کئی بری ڈگے اور کتیاں نے منہ پیشاب کیتا، لوگاں ویکھیا انگریزاں رسالے نے لکھیا اسی آپ ویکھیا کتا دے منہ تے پیشاب کرنے چٹن دیاں دا بڑا سواد آندا، ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو اعلیٰ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے، پاگل دیوانے پونک دے اور سمجھ دے سانو بڑا نشہ آیا۔ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ غَمَضَ أُكْنَ ابْنَتِهِ وَهُوَ سَكْرَانٌ۔ توبہ کتوں کیتی اجے اسلام نہیں سی آیا نہ وہ دین سکھیا، فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کناں نو ہاتھ لایا بھی شراب نہیں پینی، کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے تے چونڈیاں وڑ لی، بے ہوش سی جوان بیٹی میں چھیڑ چھاڑ کردا رہا، وَسَبَّا بَوَيْهَا تے ماں باپ دوان گالاں کردا رہا، اپنے ماں تے پیو نو نہ لے کے گالاں کڈی جائے، بے ہوش ورال کمر فتکلم بشے چند ویکھیا چند نو بھی برا پلا کیا، وات الخمار کثیر من مالی اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والے دیتا، بے ہوشی جی لٹاتی دولت۔ فلما افاق اخبر بذلک جدوں ہوش آئی لوگاں آخیا نام مرادا دھی نو چھیڑدا ہویا ماں پیو نو گالاں کڈی گیا اینا مال لٹات پئی، فحرم علی نفسہ اسے دن تو حرام کرتا اس خبیث شے نو ہاتھ نہیں لاؤ۔ جدوں بات انسان ہی رہے وہ کلا آدمی ہے وقال فی ذلک، اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلاں آ گئیاں موتی موتی، رایت الخمر صالحۃ وفیہا خصال تفسد الرجل الحریم، خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نو لوگ بڑی اعلیٰ شاہ سمجھ دے، یہ دے اندر اینیاں بریاں شاہ جڑیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھ دے، عقل مند آدمی دا بیڑا غرق کر دیندیاں۔ فلا واللہ اشربها سعین، میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا، ولا یشفا بها بدن سقیما، تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا، ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما، تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لے میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا، اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے۔ فَإِنَّ الْخَمْرَ تَفْضَى شَارِبِيهَا وَتَنْلِيهِمْ بِالْأَمْرِ الْعَظِيمِ، نچوڑ کر دیتا ہے کہ شراب اپنے پین والوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں، پچھوں لوگ آندے تو تے ماں نوں یا کہی گیا تو دھی نوں یا کہی گیا، رسوا اور ذلیل اور ایسے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے گناہ تو کراؤندی جدا اندازہ کوئی۔ رسول کریم علیہ السلام پھر آخیا کیس سنا کفر کی کے وجہ تو فرمایا رسول اللہ روندے رہے، تو صحابہ نے آخیا کیس کیوں ہے گلاں کر کے حضور نو ڈراتا، مگر حضور نے آخیا روکو کوئی نہ، میں گل کروں نبی علیہ السلام بھی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہو گئی، فرمایا کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ السلام سانو اس وچ جھوٹھی غیرت نے گمراہ کرتا، کوئی سانو خسر کہو گا کہ سارے سہرے کوئی سارے جوائی بن گئے، کہ میں اللہ کے رسول اللہ السلام 12 کے قریب بچیاں مار چکا۔ حضور روندے گئے کہ نال آپ نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا، کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا، ایک تے رحم آیا، ہاں اے اللہ کا نبی نہ ہوتا تو عورتیں حقوق لبیاں تو حقوق کہتے ہیں، زمین ٹپیاں جاندیاں سی، کوئی انہاں دی کوئی عزت پوچھ نہیں سی، اللہ کے رسول آخیا اور نہیں یہ جنت دی طرف دوزخ دی طرفوں تہاڈا بچا ہے، کچھ نہ انہاں بیچاریاں نو آکھو انہاں دی عزت کرو، اور اسی پتراں دی وہ عزت نہیں کرتے، پیراں دی نہیں کرتے جڑی رسول اللہ نے بچی دی کی۔ ابو داؤد شریف دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے، اپنی جگہ تے بٹھا دیں، تے حضرت فاطمہ کو رسول آ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے، میں اپنے تھان تو اٹھنا حضوروں چمنا، اینا احترام رد ایک بچی ہے۔ اور جدوں رسول پاک نے لوگوں نے آخیا ایک دن خط کھچیا
چار لکیراں کھچیاں لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کی ہے چار لکیراں؟ فرمایا سیدہ تو نساء الجنہ، جنت دی عورتوں دی سردار اجنا ہے. چار جگہ میں لکیراں کھچیاں نا، چار عورتیں جڑیاں جنت دی عورتوں دی سردار ہے. ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی، ایک فاطمہ ہے بنت محمد، اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے، اور ایک مریم بنت عمران ہے. یہ چار جنت دی عورتوں دی سردار. ایڈا درجہ بتا فرمایا چار لکیراں کھچیاں، چار ایڈے درجے نہیں مار. تو رسول کریم علیہ السلام آخیا ڈکو کوئی نہ، سناؤ دیو، سنا دے رہے. کیا گل ہے رسول؟ ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچے بچی نے، میں چلا گیا، بعد بچی پیدا ہوئی، ماں نو ترس آ گیا، ماریا نہیں مگر میرے تو ڈر دیا انہیں بھن کو کر دیا. مینوں نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے، کر گئی ہاں پیدا ہوئی سی، میں زمین سے دب دیتا. میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی، مگر جنوں 6-7 سال دی ہو گئی ایک دن گھر لے آئی، میں آیا تو بڑا پیار کرے، میں ویکھ لیا تے پیاری مینوں بھی بڑی لگی. حضور روندے داڑھی مارکتا روندی جائے. فرمایا یار رسول اللہ پیاری تے بچی بڑی لگی، مگر دل چ جڑا سی نا کوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرا یہ کیتا، ایڈی ساری کرتی. ایک دن پھر میں آخیا اللہ دی بندی انہوں نے اچھے کپڑے پہنا، میں یہ مامیا انہوں ملا لیا، بہانہ بنا لیا، لے کے تریا. انہیں آخیا گل سن مینوں پتا تسی عرب ظالم لوگ، یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے، پاویں تیرنا میں چال ہی کی، میں رب تو ڈری ظلم نہ کرے. گل گلا دے رسول میں لے گیا جنگل چ ویران کھوہ سی، میں وہ لجا کے من پہ ٹکا دیتا. اج تک اللہ دے پیغمبر دی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا. ہائے ابا ہائے. رسول کریم روندے رہے، زار زار آپ دے آنسو جاری رہتا رہی. مبارک دا لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور کو غمگین کر دیتا. آپ نے میں نہیں سنا دیو. بعد کہنے گا ہوں اللہ دے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ معاف تو اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے. بے کوئی اسلام لے آؤں اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کر دینا، کلمہ پڑھ لیا چھٹی دیتی جو مرضی کیتا، مگر دلوں تو چھلی نہ ہوتی بے ہوا سے کم کیتے. کہنے گا رسول میرا ان کو چارہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی دے پیچھے غلام آزاد کر. جتنا بچیاں ماریاں 12-13 ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کول ان نہیں جانا جڑیاں انہوں نے آزادی بخش، شاید تیرا جرم معاف. انہیں وہ بھی کام کیتا. اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا. کہنا گلا تے رسول اللہ السلام وہ بچیاں کا فدیہ سی. اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے نہ اسلام دے خلاف ڈٹیا رہا، تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، مسلماناں دا دشمن رہا، اے او دا جانا 100 اونٹ میں اللہ دے رستے جانا. اینوں قبول فرماؤ، اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا گناہ معاف فرما دے. رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا پھر وصیت کی. کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علی. سن لو میرے پترو جدوں میں مراں کوئی وین پر نہیں پاؤنے. حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین نوں اچھا سمجھدے سی، یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاندی سی. طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے آخیا گل سن میں مر گیا دے نہ ہوئے تے چپ کر کے مینوں قبراں نوں لے جان. شان سمجھتے سی نا کپڑے پان تے لوگ واگ نوچن تے پٹن. اذا مت فنانی بما نحلو، جدوں میں مریں گا میری جنانی سن لا، میری سنونی اداں دیں جی میرا حق بنتا. اینا رومی تے پٹی دنیا کو پتہ لگے کہ اب طرفہ دنیا سے چلا گیا. وشقی علی الجیبہ یبنا تما بدی، پار دیں اپنے کپڑے. کمال سمجھ. مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو وہ سارا دور گزر گیا. اذا مت فلا تنوح علی، جدوں میں مر جانا میرے سے اداں دے وین وون نہیں کرنے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناح علیہ، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں ہے. رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا کوئی وین نہیں پایا، کوئی پٹ سے آپ یاد نہ کرے. ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی، یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی. اور کیا اس بچی دا پہلیاں جو ماریاں وہ چونکہ سیانی ہو چکی تھی. اج تک وہ آواز مینوں بے چین کر دی ہے. بے کھوج میں سٹ رہا وہ کہہ رہی ہائے ابا. اجے تک رسولہ روندے رہے. فرمایا ہوں یہ ہوئی ہے وہ حال بے غلام آزاد کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا وہ گناہ معاف کر دے، اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے. کم تسی پیڑے کیتے. اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دیس تو ہی رحمت ہے. مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا اسپتال، کوئی کسے مرض پھسیا، کوئی کسے
مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی، میں تے ختم کر دینا، اسی احسان اللہ دے رسول کا دے ہی نہیں سکتے۔ درود شریف پڑھو، درود شریف پتہ نہیں نہ لگا، منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی، سانو درود شریف دسو۔ اے اللہ دے بندیو کم ہون گے، مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان دا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سب تے کنے احسان ہے۔ اسی پتہ نہیں کہو جا کافر اور بے دین ہوندے، گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کردے، اللہ دے رسول دی برکت نال سانو سچا دین ملیا۔ اس احسان نو یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر، دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی، جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا۔ تو دنیا بیمار، کوئی بچیاں مار رہا، کوئی شراباں پی رہا، کوئی زنا کر رہا، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی ہے۔ اچانک دنیا کے رب نوں ترس آیا، ایک ایسا سچا حکیم، ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے صفا تے کھلو کے اعلان کیا، کیا بیزارو تہاڈا علاج کرا، جڑے روگ ہے کٹ دیا، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی ہے۔ خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں، امت دی بدقسمتی ہے، بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے، اسی ٹکے کو ماسکو کھاندہ کو واشنگٹن کھاندہ، اے نا ملون لوگاں دی بدقسمتی اور لانتیاں دا حصہ دے کافران دے جا کے پیر چمدے پھر دے، اور تساں جانا مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، جب ربا کوئی ہے مکیوں لپنا مدینوں لپنا، اور کتے نہیں، نہ جہاں میں امن و امان ملی، نہ متا، نہ جہاں میں راہ پہ جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکے اور مدینے دکھاں دا علاج ہے، آ جاؤ مڑے آ جائے بھی تہاڈی قسمت ہے، ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ساتھیو، اے بچہ تہاڈے سامنے اٹھیا اشفاق دا نام، میرے بہت پرانے دوست، اپنی دوستی اور تعلقات میں بھلا دینا، اس تو بڑا کوئی سمجھو افسوسناک حادثہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا مقبول احمد مجاہد سب تو تھوڑی دور ہی کر تلیا سلارڑ دے کول اتھے سی، میرے بہت دوست سی، اور اس زمانے جنہاں دیاں کتاباں تو میں بہت فائدہ اٹھایا، انہاں سے ایک مولانا مقبول احمد سے اللہ رحمت فرمائے، سعودیہ جنہوں نے بہت اچھیاں کتاباں میریاں حج تے گیا، مینوں بھی انہوں نے فراخ جڑی نہ دتیاں، پنڈا بن بن کے میں لیا رہا اور پڑھتا رہا، اس وجہ تک میرے دل چ دی محبت ہے، میں انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ جنت الفردوس جگہ دے۔ یہ بچہ تھوڑے دن آئے، اس دن بھی آیا، پھر ہن بھی اس مینوں رکا دیتا، میرا اس وعدہ سی کہ جمعے تے اعلان کروں پہ تیری قسمت، اتنے پنڈ انہوں نے مسجد بنائی ہے، ایڈے انہوں کو وسائل نہیں جو انہوں نے پلے سی لا چکے، ہوں ایک 20,000 روپیہ جڑا باقی سارا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے یہ رمضان سلفی صاحب بھی میرے دوست آئے سی، یہ بچہ بھی میرے دوست کا پوتا ہے۔ اج میری سارے تھوڑے ساتھیوں کو درخواست ہے جے ہوں پورا کر دیو تد، ورنہ جنہوں نے رب نے دتا پھر بھیجنے 20,000 روپیہ اس بچی کی چوری پا دیے، میں انہاں مولا کی قبر سے انہوں نے راحت ملے گی، میرے واسطے بھی خوشی کا سامان ہوگا، میرے بہت جگری دوستوں سے سی، اور میں انہوں نے احسان کا معترف ہاں۔ اللہ اجر دے تے بچے نوں 20,000 روپیہ پورا کر کے دے دیو، یہ تواڈے واسطے مسجد جڑی صدقہ جاریہ ہوگی، بالکل ضرورت ہے اتنے، اور یہاں کوئی انہیں وسائل نہیں، اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ پورا کر دینا، ہوں دے دو یا بھیج دو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کر۔ اے دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ، یہ دادا وہ بھی اپنے دوست سی، ملک حاجی محمد شفیع صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا، بڑے دوست سی اپنے، بڑی عزت کرنے والے سی، اور بچے نے جڑی گل سنائی تے انہوں کا آخری وقت جڑا اتنے سمجھو رشک آتا کہ جی میں بھی زندگی گزری، اللہ تعالیٰ مینوں اور انہوں سارے ساتھیوں معاف کروائے، آندا بچہ کہ بالکل دادی کول سی، اس نے آخیا گل سن، میرے بعد کسی بچے نہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، کہ 8 واری کلمہ شریف پڑھیا، جان اللہ نے اللہ، یہ کوئی چھوٹی جی گل کہ آدمی اللہ تعالیٰ آخر وقت کلمہ نصیب کر دے، جی محدث ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیا، جدو وقت آخر آیا لوگ انہوں دے کول کلمہ پڑھ لگ پہ، انہوں نے کہا گل سنو چپ ہو جاؤ، آپ ساری عمر حدیث بیان کردیاں گزری سی، لگ پہ
کہ میں نے حدیث فلاں نے سنائی، فلاں نے سنائی، فلاں نے سنائی، صحابی تک پہنچے اور بعد جا کے اللہ کے رسول نے کیا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں چپ کرو میں تو انہیں سنونا کہ حدیث پاک میرے تک کتنا، جب ایتھے پہنچے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو بس کیا حدیث بیان کرنے اللہ کے حوالے ہوگا، اگلے بھی نہیں پورا کر سکے کہ وہ جنت داخل ہو گیا، اینا ہی کیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کا ذکر زبان سے آ جائے، بیڑا پار، تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے۔ انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے دعائیں مغفرت کرنی ہے، دوسرے مرحومین لی کرائیں۔ اب بچے نو مسجد کے سلسلے سے تعاون بالکل ہونا چاہیے۔ کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد عمر گل بار کالونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب ہوگا۔ یہ پروگرام تنظیم اسلامی کے تحت ہوگا۔ مرکزی ناظم دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے۔ شرکتی دعوت مسجد عمر گل بہار کالونی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عشاء کے مغرب۔ اچھا جی، اے کیجیے سی ڈی اور کیسٹ کا اعلان کر دیں۔ پچھلے 4 جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے۔ پچھلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی ہم کی آڈیو بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اس کی آڈیو پر زرعی یونیورسٹی کا بے مثال سوال و جواب کی سی ڈی آ چکی ہے۔ مسجد کے حال سے رانا اکرم صاحب کے پاس موجود لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سی ڈی جڑے لوگ مناظرے بھی لے کے گئے انہوں کی شکایت آئی جو پلے کچھ نہیں پیا، چلو سی ڈی نہیں بن سکی ٹھیک ہے، آڈیو جڑی ہے ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح آواز ہے۔ جو تصویر نہیں آتی تو خرید لو، گل کی سمجھ تو ہونی چاہیے۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 22 وقت 8 بجے شروع ہوگا۔ باب شرکت فرمائیں۔ ماہ اگست کا ماہنامہ عفت بچیاں واسطے قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں۔ ایک ہی سوال دے، گائے کے گوشت میں بیماری ہے کیا؟ یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیوں؟ قربانی گائے بھی بالکل سنت ہے، قرآن مجید کی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرو، قربانی بھی ٹھیک ہے، گائے بھی حلال ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر جس طرح یار کئیاں جڑا چنے کی دال وہ نہیں ٹھیک ہوا ہو جاتی ہے، مسراں کی دال نہ ہو جاتی ہے۔ آخر ہر شاید نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہو، آدمی نے اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے۔ اس تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بالکل حدیث فرمائی ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو، یہ شفا ہے۔ تے گوشت جڑا بیماری ہے نہیں سارے والی ہے، جنہوں نہیں موافقت کی بیماری حقی ہے، شکیل ہے، ایڈی جلدی ہضم نہیں ہوتا، بہت اوکھا ہے، کٹا بہت چھٹی ہضم ہو جاتا۔ اس چیزاں سے اللہ تعالیٰ جدی جدی تاثیر کی، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے تے نہ سارے لوگوں لیے۔ ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی ہے، جڑا لوگ پڑھ لیں گے نا شاید شفا ہے، گل تے قرآن سے ہر ایک کھان لگ پڑا، جڑا اگے ہی گرم طبیعت ہوں انہوں اگ لگ اٹھتی پھر قرآن کدھر گیا؟ قرآن نے کدوں آخیا کہ سارے کھائی پھر؟ ہر شخص کو چاہیے اپنا مزاج ویکھے، اپنا علاقہ ویکھے، موسم ویکھے۔ ابن قیم کی پوری کتاب طب نبی پڑھنی چاہیے، طبیب نو پوچھے، اللہ بھی ہر شاید نفع بھی ہے کچھ خطرات بھی ہے، پوچھ کے برتنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں بکے گل لے رہا ہے، حدیث پاک ٹھیک ہے کہ دودھ پیو، دودھ شفا ہے، اور کئی لوگوں واسطے گوشت جڑا وہ نقصان دہ نہیں چھٹی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ ایسا جہاں نہیں تباہ کرنا، وعلیہ کا رتبہ کرنے نبیہ و شہبہ کرنے نبیہ و ضلیب ابن عطبہ و بیہ من خلق و عطبہ من نبی مہر بات استاد ہے۔ اگے اور ابھی اللہ سلمہ بھی نہ ابن مسعود نے دیتا سامنے یاد دیا نہیں ہو بسے اللہ نے ہمارا ہے تبریز گاڑا فضل نفسی بے دے لقد ہے فضل جاتا رسول اللہ سارا پر کوئی چیز بدل رب رسول کی دعا ہے کہ ظالمہ کے اللہ ہے نہیں ابن مسعود نے رب کی قسم میں فرمایا سارے بے ایمان بدن کے اندر کتے کی موت مرنا لکھا ہوا حضور نے فرمایا کہ لتا لوگ ٹھیک ہے اے پرانے کوئی سٹے اٹھائے اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا تجھے موقع دے دیا جیسے نہ لانا کیا کیا کہ گل کرو ہے
جہاں چیزاں میں تم دستا بھی مخالفت کرو گے تباہ ہو گیا. سچ پایا کہ نہیں پایا تو نکلیاں ٹھیک کہ نہیں. وہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ تسی نہ مردے نہ جمع کرتے جے یہ لاشاں ہیں انہاں نوں سنو گے. اللہ کے رسول نے آخیا عمر رب کی قسم ہے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہم بول نہیں دوروں کی یاد نہیں ہوں انہوں نے جناب سے میری گلاں میرے نام کہ مخالفت کی نتیجے کی. تو انہوں دونوں خلاف بھائی تمہارے سامنے آ چلو بناتے حضور کی 4 بیٹیاں تھوڑا تھوڑا تذکرہ آ گیا. اللہ تعالیٰ رسول کریم رابطے اولاد رابطے دوستوں کی محبت سارے جناب کٹ کٹ کے پڑے اور سادہ اثر بھی آپ دلوں سے قدمان کرے باق الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین کیا ہے کلام سن لو کہ میرے برادر محمد قاسم صاحب بھی حاضر ہے تو سامنے خود اعلان کریں گے. کل ان سال کا پہلا عربی کورس کامیابی سے مکمل ہوا. اس کورس کے شراکا کو کشمیری اطلاع دینے کے لیے میرا نام لکھا ہے اعلان کیا خود خیر سنائی قاسم صاحب مکمل طور دار حکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے عربی کلاس کا اور وہ 2 مہینے کا کورس ہے. بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور 2 مہینے کے بندے نوں افعال دا سیغیاں دا عام لفظاں دے ابواب دا اسم فاعل اسم مفعول یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نا انہوں اچھی طرح آ جاندیاں اور 2 مہینے دے وچ وہ بندہ کم از کم قرآن